السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز برادران اسلام، آج انشاءاللہ المستعان ہم علم شرعی کے حصول کے کچھ فوائد آپ کے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام علم والا دین ہے، اسی لیے اسلام نے ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ علم کے بغیر ایک انسان نہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی بنا علم کے ایک انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا ایک انسان پر علم حاصل کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 224 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس علم کی اہمیت اور ضرورت ایک انسان کے لیے کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ کھانا پینا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن دینی علم سے انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے، کہ جس طرح سے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ویسے ہی علم شرعی سے انسان کی روح اور اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے، فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اللہ تعالی نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علم کی ضرورت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم دین کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کو دن میں ایک یا دو بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور علم دین کی ضرورت اتنی ہے جتنے ایک انسان کی زندگی کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ دینی علم ہے۔ اگر ایک انسان دینی علم حاصل کرتا ہے تو اس دینی علم کے حصول کے ذریعے سے ایک انسان کے لیے جنت کا حصول آسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص حصول علم کی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 9 کے اندر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اور یہ علم دین جو ہے ایک روشنی اور جہالت اندھا پن ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 19 کے اندر، اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہو کہ اللہ کی طرف اور اس کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 65 سے 2 ہے، فرمایا وما يتقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اور علم حاصل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور دین علم یہی وہ بھلائی ہے جو اللہ تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے، اور دین علم جو ہے سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 کے اندر یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا ہے، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 71 ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے۔ اور یہ علم شرعی کا حصول علم والا مالدار ہے، اور جاہل مالدار سے یہ کافی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم و دولت دی ہے، اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، کمانے میں بھی ڈرتا ہے اور اسے خرچ کرنے میں بھی ڈرتا ہے، تو اس مال کے ذریعے وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال بھی رکھتا ہے، ایسے بندے کے درجہ سب درجوں میں سے بہتر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کا کمانے اور خرچ کرنے میں اس سے جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے، نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا شخص سب درجوں میں سے سب سے بدترین درجے پہ ہے۔ علم حاصل کرنا اس سے مسلمان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کی بلندی کی آگاہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب بہت سارے لوگوں کو جو ہے بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ اور یہ علم شرعی جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء هم ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کسی کو دینار و دراہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. لہذا جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے پورا پورا حصہ پا لیا. اور علم ہمیشہ اور زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو چاہے حاصل کرے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ یوسف آیت نمبر 76 کے اندر ارشاد فرمایا وفوق کل ذی علم علیم. ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کی دعا سکھلائی. فرمایا وقل رب زدنی علما, اور یہ دعا کیا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا دے. تو یہ کچھ فوائد بھی ہے کہ جس سے ایک انسان جو ہے اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی اس علم شرعی کے حصول سے بہتر بنا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور پھر اسے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.